افغانستان خارجیوں اور پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کرے۔ پاکستان کا واضح اور دو ٹوک پیغام، دہشت گردی کا بھرپور جواب جاری رہے گا۔ اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام برداشت نہیں کیا جائے گا۔ دہشت گردی کے واقعات میں افغان باشندے شامل ہیں۔ افغانستان سے آ کر پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ پاکستان میں غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کا جلد انخلا انتہائی اہم ہے۔ قوم دہشت گردی کے معاملے پر گمراہ کن بیانیے کو رد کرتی ہے۔ خارجیوں اور بھارتی پراکسیوں کے اداکاروں کو ایسی زبان میں جواب دیں گے جس کا وہ حقدار ہے۔ عوام ریاست و افواج پاکستان سے مل کر بھارتی پراکسیوں کے خلاف بنیاد و مرصوص کی طرح متحد ہے۔ وزیر اعظم کی گفتگو، شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بنوں کا دورہ، دہشت گردی سے متعلق اہم اور اعلیٰ سطح اجلاس میں شرکت، کور کمانڈر پشاور کے علاقے کی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ، پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے دہشت گردوں کے سرغنہ اور سہولت کار افغانستان میں ہے، دہشت گردوں کی پشت پناہی بھارت کر رہا ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی 12 بہادر شہداء کی نماز جنازہ میں بھی شرکت، سی ایم ایچ بنوں میں زخمیوں کی عیادت بھی کی۔ بنوں کینٹ آمد پر فیلڈ مارشل نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ پاک فوج بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن فتنہ الخوارج کے 35 دہشت گرد جہنم واصل۔ باجوڑ میں کارروائی کے دوران 22 دہشت گرد مارے گئے۔ جنوبی وزیرستان میں 13 دہشت گرد ہلاک کیے گئے۔ کارروائیوں میں پاک فوج کے 12 بہادر جوان وطن پر قربان۔ بھارتی سپانسرڈ خوارج سے اسلحہ گولہ بارود برآمد۔ ISPR کے مطابق دہشت گردی میں افغان شہری ملوث ہیں۔ افغان سرزمین کا پاکستان مخالف سرگرمیوں میں استعمال ہونا تشویشناک ہے۔ پاک فوج کے جوانوں نے جرأت و بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ شہداء کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ صدر و وزیر اعظم کی 35 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی پذیرائی۔ جامع شہادت نوش کرنے والے فورسز کے جوانوں کو خراج عقیدت، شہداء کی بلندی درجات کی دعا، شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار۔ کہا، ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ قوم شہداء کو سلام پیش کرتی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر لوئر دیر کے علاقے لال قلعہ میدان میں آپریشن فائرنگ کے شدید تبادلے میں بھارتی سپانسرڈ 10 خوارج مارے گئے۔ دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے 7 جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا۔ شہداء میں نائک عبدالجلیل، نائک گل جان اور لانس نائک عظمت اللہ شامل۔ سپاہی عبدالمالک، محمد امجد، محمد داؤد، فضل قیوم بھی شہید اہلکاروں نے خوارج کے ہاتھوں یرغمال شہریوں کو چھڑانے کی کوشش میں جان کا نذرانہ دیا۔ گھناؤنے واقعات میں افغان شہریوں کے براہ راست ملوث ہونے کی تصدیق۔ توقع ہے عبوری افغان حکومت اپنی ذمہ داریاں نبھائے گی۔ امید ہے افغان حکومت اپنی سرزمین پاکستان مخالف سرگرمیوں کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گی۔ ISPR۔ خیبر پختونخوا میں افغانستان سے بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں نے ہمارے جری جوان بیٹے شہید کیے۔ شہداء کے جنازوں میں سول و فوجی قیادت نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ KP سمیت PTI کا کوئی رہنما شریک نہ ہوا۔ تحریک انصاف اس جنگ میں کس کے ساتھ ہے؟ بھارتی سپانسرڈ قاتلوں کے ساتھ ہے یا وطن عزیز پر قربان ہونے والوں کے ساتھ؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پیغام۔ سیلاب متاثرین کے لیے وزیر اعظم کا بڑا ریلیف۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں اگست کے بجلی بل معاف کر دیے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وزیر توانائی ویس لغاری نے اعلان کر دیا۔ اگست کے بلوں کی مد میں جمع شدہ رقوم متاثرین کو واپس کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سیلاب متاثرہ علاقوں میں بجلی بلوں سے متعلق اہم اجلاس۔ IMF کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں گے، جس کے بعد متاثرہ علاقوں کے لیے بجلی بلوں پر تفصیلی پیکج کا حتمی اعلان کیا جائے گا۔ جن سیلاب متاثرین سے اگست کا بجلی کا بل وصول کیا جا چکا وہ آئندہ ماہ ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ سیلاب نے پورے ملک میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا۔ عوام کے دکھوں پر مرہم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین کی گھروں میں واپسی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، وزیر اعظم کی گفتگو۔
ریاست ہر سال کی ان کی جانوں اور املاک کے ضیاع کی متحمل نہیں ہو سکتی. متاثرہ آبادی کو جانی و مالی نقصان سے بچانے کے لیے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر تیز کی جائے. گڈ گورننس اور عوامی شراکت پر مبنی ترقی وقت کی ضرورت ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا قصور ملتان جلال پور پیروالا میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ. سیلاب کی صورتحال اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ. فیلڈ مارشل کو ریسکیو ریلیف آپریشنز پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. سید عاصم منیر کا سول انتظامیہ اور فوج کے درمیان ہم آہنگی بڑھانے پر زور. فیلڈ مارشل کی سیلاب متاثرین سے ملاقات. آبادکاری اور بحالی میں مکمل تعاون کی یقین دہانی. متاثرین نے پاک فوج کی بروقت مدد پر تہہ دل سے شکریہ ادا کیا. فیلڈ مارشل نے امدادی کارروائیوں میں مصروف اہلکاروں سے بھی ملاقات کی. ملتان میں سیلابی ریلوں کی یہ لغار. ہر طرف تباہی کے آثار. سیلاب سے جلال پور پیروالا کے بعد شیجا آباد کا بھی برا حال. حفاظی بند میں شگاف پڑ گئے. 250 فٹ چوڑا ہو گیا. سیلابی پانی تیزی سے شہر کی طرف بڑھنے لگا. ٹپی ونگز، باڑہ، محرم، ڈورے والا سمیت درجنوں بستیاں ڈوب گئیں. ہزاروں شہری گھر بار چھوڑ کر مال مویشیوں سمیت محفوظ مقامات پر منتقل. سینکڑوں افراد کے سیلابی پانی میں پھنسے ہونے کی اطلاعات. ریسکیو بوٹس کے ذریعے انخلاء کا عمل جاری. لیاقت پور اور منچن آباد میں سیلاب نے ہر شے ملیا میٹ کر دی. گھر بار تباہ، فصلیں ڈوب گئیں. 35 مزاجات میں پانی کے ڈیرے. میلسی، خیرپور، ٹامیواری، کروڑ پکا میں تحت نگاہ پانی کی بھرمار. بستی، مولا بالا اور داد بالا میں سیلاب کی لپیٹ میں. متاثرین نے خیمے نہ ملنے پر دھوندو بند پر پناہ لے لی. موزہ شاہ محمد میں متعدد گھر ملیا میٹ. بچیوں کے جہیز سمیت گھر کا سارا سامان سیلاب کی نظر. پنجاب کے بعد سندھ کے بیراجوں پر سیلابی پانی کا دباؤ. گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب پانی کا بہاؤ بڑھ کر 5,61,205 کیوسک تک جا پہنچا. بررہ، پتن، سکھر، کوٹری بیراج پر بھی پانی کی سطح بلند. کوٹری بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب. دریائے سندھ میں چاچڑا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 8,37,667 کیوسک ریکارڈ. سیلابی ریلوں نے درجنوں بستیوں کو ڈبو دیا. کڑی فصلیں تباہ. ہیڈ پنجنت پر انتہائی اونچے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار. پانی کا بہاؤ 4,92,000 کیوسک ہو گیا. علی پور اور سید پور کے متعدد مزاجات سیلابی پانی کی لپیٹ میں آ گئے. بڑے پیمانے پر تباہی. زمینی رابطہ منقطع. دریائے سندھ میں صادق آباد کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب. بنگلہ دلکشاں کے قریب بند ٹوٹ گیا. درجنوں بستیاں اور فصلیں زیر آب آ گئیں. راجن پور میں بنجری پل پر پانی کی سطح میں مزید اضافہ. بہاؤ 7,70,000 کیوسک تک پہنچ گیا. کچے کے مزید بستیاں زیر آب آ گئیں. پنو عقل کے قریب دریائے سندھ میں سیلاب. متاثرین کی کشتی الٹ گئی. غوطہ خوروں نے تمام افراد کو بچا لیا. سینئر وزیر پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں کے ہنگامی دورے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر مریم اورنگزیب کا بھی علی پور کا دورہ. ریسکیو آپریشن کا جائزہ. سینئر وزیر کی سیلاب متاثرین سے ملاقات. ٹینٹ تقسیم کیے. سیلاب متاثرین کو فلڈ ریلیف کیمپ میں کھانا اور دیگر سہولیات کی فراہمی. مریم اورنگزیب کا لاتی ماڑی اور سید پور کا بھی ہنگامی دورہ. حکام کی پنجنت پر سیلابی صورتحال. متاثرہ علاقوں سے انخلاء آپریشن پر بریفنگ. دیکھ رہے ہیں کیا پاکستان کا آئندہ بجٹ سیلاب سے نپٹنے کے لیے تیار ہے یا نہیں. آئی ایم ایف مشن پاکستانی بجٹ میں موسمیاتی تبدیلیوں سے نپٹنے کی تیاری دیکھ رہا ہے. سیلاب و موسمیاتی خطرات بجٹ پالیسی کا حصہ ہونا ضروری ہے. نیا قرض پرانے پروگرام کی کامیابی سے مشروط ہے. آئی ایم ایف کی نمائندہ جولیا کوزیک کی برطانوی خبر ایجنسی رائٹر سے گفتگو. کہا پاکستان کو پرانے معاہدے پر مکمل عمل درآمد دکھانا ہوگا. آئی ایم ایف نے پاکستان سے پائیدار اور حقیقت پسندانہ بجٹ کا مطالبہ کیا. قرض کے لیے اصلاحات اور مالی نظم و ضبط انتہائی ضروری ہے. ہمارے دور کا 1122 منصوبہ ہی سب منصوبوں پر بھاری ہے. نون لیگ ریسکیو جیسا ایک ہی عوامی منصوبہ لے آئے. ہماری وجہ سے سیلاب نہیں آیا. فنڈز اگر نہ روکتے تو گجرات ڈوبتا ہی نہیں. صدر پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی کا تقریب سے خطاب. کہا کہ شہر کو ڈوبنے کے مجرم وہی ہے
जिन्होंने हमारे अरबों के फंड्स यहाँ लगाने नहीं दिए। नून लीग के काम में बरकत नहीं, आज हालात सबके सामने हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी पीटीआई अवाम के हकूक़ के लिए जेल में बैठे हैं। अवाम की आवाज़ को दबाकर फस्तायत का निज़ाम कायम किया गया, लेकिन ये ख़त्म होकर रहेगा। निज़ाम अपने बोझ तले गिरने को है। अवाम दुश्मन हुकूमत मिलकर मुश्किल का मुकाबला करेंगे। सैलाब ने देहात में तबाही मचाई है। अभी भी कई फुट पानी खड़ा है। राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार है। सिंध में मुमकिन सैलाब के बाइस पैदा सूरत हाल के लिए पाक फौज की तैयारियां मुकम्मल। पाक फौज और सिविल इंतजामिया के अफसरान का मुख्तलिफ इलाकों का जायजा। बंद बनाने का सिलसिला जारी। पाक फौज की जानिब से लगाए गए मेडिकल कैंप में मुतासरा अफराद का इलाज। मुतासरीन का पाक फौज और सिविल इंतजामिया के इमदादी इक़दाम को खिराज तहसीन। पाक चीन दोस्ती बाहमी एहतराम और ताउन की मिसाल है। सकाफत, अमन, खुशहाली, मुश्तरका मुस्तक़बिल के लिए अहम पुल है। फ़न आलमी ज़ुबान है जो दूरियों को ख़त्म करती है। आर्टिस्टों की तख्लीकी सलाहियतें सरहदों की क़ैद से आज़ाद होती हैं, लोगों को मुत्तहिद करती हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी का चंगदू में गोल्डन पांडा इंटरनेशनल कल्चर फोरम से खिताब। सदर मुमलिकत से वज़ीर पब्लिसिटी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन को सियासी, इक़्तिसादी, सक़ाफ़ती चीत। चंगदू में सदर आसिफ अली ज़रदारी के एज़ाज़ में अशाइया खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो भी शरीक हुए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इसहाक़ डार से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर ख़ारजा का पाक अमरीका ताल्लुक़ात पर इत्मीनान का इज़हार। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुक़ात को मज़ीद मज़बूत करने और ताउन का दायरा कार वसी करने का इरादा। ख़ित्ते समेत बैनुल अक़वामी पेश रफ्त पर तबादला ख़याल। इसराइली जारियत को रोकने के लिए अरब मुल्कों का फैसला कौन इक़दाम मुतबक़े। अरब इस्लामी मुल्कों का 2 रोज़ा हंगामी सरबराही इजलास आज दोहा में शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पीर के रोज़ इजलास में शिरकत करेंगे। कतर पर इसराइली हमले के बाद पैदा सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इसराइली जुल्म के खिलाफ सख्त और मुत्तहिदा हुकूमत अमली तैयार की जाएगी। इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ अरब दुनिया की मुश्तरका ताकत का मुज़ाहिरा होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कतरी वज़ीर-ए-आज़म से शाइये पर मुलाकात। अमरीकी खुसूसी एलची बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकोफ भी मौजूद थे। दोहा हमले और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर गुफ्तगू। कतरी वज़ीर-ए-आज़म अब्दुर्रहमान अल सानी की नायब सदर जेडी वेंस और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। गज़ा जंग बंदी और कतर पर इसराइली हमलों से मुतालिक बातचीत। दो तरफ़ा सिक्योरिटी मुआहिदों का जायज़ा लिया गया। माल रोड पर सुप्रीम कोर्ट के जज की गाड़ी जलाने का केस। पीटीआई रहनुमाओं समेत दीगर मुलजमान की सजाओं का 125 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। सनम जावेद, मोहम्मद सिद्दीक, तैयब अली, फैसल अख्तर, ज़रीफ खान के दायमी वारंट, गिरफ्तारी जारी। सजा के रोज़ पेश न होने पर खदीजा शाह समेत 14 मुजरमों की गिरफ्तारी का हुक्म। बानी की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई ने सोशल मीडिया पर एहतजाज के लिए उकसाया। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत तमाम मुलजमों ने टारगेट के हुसूल के लिए पूरी कोशिश की। पीटीआई के कारकुन बानी चेयरमैन की हिदायत को मुकद्दस समझते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत तमाम मुजरिम बानी की हिदायत से इनहराफ नहीं कर सकते। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज, सीमा एजाज चौधरी और मियां महमूद की वीडियोस मौके पर मौजूद होने के रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। यास्मीन राशिद समेत चारों मुजरमान अपनी सफाई पेश करने में नाकाम रहे। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का तफसीली फैसला। चीफ जस्टिस प्रोटोकॉल में सरकारी गाड़ी की तादाद 8 से कम करके 2 कर दी गई। रिटायर्ड जजों की सिक्योरिटी से मुतालिक मुरासिल पर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत। तर्जमान सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। अवामी वसाइल के दानिशमंदाना इस्तेमाल के अज़म से चीफ जस्टिस की सिक्योरिटी को माकूल बनाया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत जजों की सिक्योरिटी को रेगुलेट किया गया है। दीगर जजों के लिए हिफाज़ती निज़ाम को भी मुनासिब तरीके से मुनज़्ज़म किया गया है। रिटायर्ड जजों की सिक्योरिटी को भी मुरवजा क़वानीन रेगुलेट किया गया है। सदारती हुक्म रिटायर्ड जजों को ताहियात सिक्योरिटी फराहम करता है। रिटायर्ड जज मासी में हसास ड्यूटी कर चुके होते हैं। मुसलसल सिक्योरिटी खदशात को मद्देनज़र रखते हुए सर्कुलर जारी किया गया था। तर्जमान सुप्रीम कोर्ट।
بلوچستان میں دہشت گردی کے مقدمات کی سماعت کے لیے خصوصی عدالتوں کے قیام کی منظوری۔ بلوچستان اسمبلی نے انسداد دہشت گردی 2025 کے قانون میں ترامیم کی منظوری دے دی۔ دہشت گردی کے مقدمات کی سماعت کرنے والے ججوں کا نام خفیہ رکھا جائے گا۔ وکلاء، استغاثہ گواہان، وکلاء صفائی اور دیگر متعلقہ عملے کے ناموں کو بھی خفیہ رکھا جائے گا۔ ترامیم کے تحت انسداد دہشت گردی کی عدالت کو محفوظ مقام پر قائم کیا جائے گا۔